السلام علیکم۔ آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو، جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے، مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سوچو اگر اسے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ یہ جو وقت اتنا مشکل لگ رہا ہے یہ بھی گزر جائے گا۔ وقت تو ہوتا ہی گزرنے کے لیے ہے، ٹھہرنا کہاں آتا ہے وقت کو۔ مایوسی تو کفر ہے، پھر کیوں مشکل لگ رہی ہے زندگی؟ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، پھر کیوں کسی ایک کے چلے جانے سے مایوس ہو رہے ہو؟ یہ کھٹن وقت تو بس وقتی ہے، آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی، تم بس اس پر یقین رکھنا۔ یہاں کب کس کو سب کچھ ملا ہے تو جو ملا ہے اس پر شکر کرو، نہیں ملا تو ملال کیسا۔ جب وہ رب دے سکتا ہے تو کیا نہیں لے سکتا، جب دیتا ہے تب تو خوش ہوتے ہو، اگر لے لیتا ہے تو مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ اور وہ رب تو آزمائش بھی انہی کے ذریعے دیتا ہے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ ہمت ہار جاتا ہے یا صبر کر جاتا ہے، اور پتہ ہے جب آپ صبر کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی منزل آپ کی پسندیدہ بنا دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی رضا میں راضی ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا آپ نے خود پر حاوی کیا ہوا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دعا مانگنا چھوڑ دو، بس یقین کامل رکھو اللہ پر، حالات چاہے جیسے بھی ہوں وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے۔ جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔